کو کھاتا ہوں اور یہاں میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں. مجھے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، تعلق نہیں، کسی سے ملنا نہیں، جلنا نہیں. بس یہ جو پتھر ہے یہی میرا گھر ہے، میں اس میں ہی مزے لوٹتا ہوں، اسی میں اللہ کی عبادت جب کرتا ہوں اور لطف اٹھاتا ہوں، مزے اٹھاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس پتھر کے اندر؟ فرمایا کہ مجھے 400 سال ہو گئے. 400 سال سے میں اس پتھر میں ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، رزق میرے لیے ہر وقت تازہ آتا ہے، تازہ روزی مجھے اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک پروردگار تو جو چاہے کر سکتا ہے، تیری دست قدرت میں سب کچھ ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ رب العزت کی شان اور قدرتوں کے اندر اگر جاؤ گے تو دماغ خراب ہو جائے گا. یعنی میں نے انٹرنیٹ پر ایک واقعہ پڑھا. اس انٹرنیٹ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک دن سلیمان علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے بیٹھے تھے. چونکہ آپ کی پوری دنیا پر حکومت تھی اور ہر مخلوق پر آپ کی حکومت تھی، جانور ہوں، جنات ہوں، پرندے ہوں، درخت ہوں، پہاڑ ہوں، پانی ہو، ہر چیز پر آپ کا حکم چلتا تھا. سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹا منہ میں گندم کا دانہ لیا ہوا ہے اس نے، اور وہ چونٹا پانی کی طرف چل رہا ہے، سمندر کی طرف آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ یہ سمندر کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ سمندر سے تو دور جانا چاہیے اس کو، کہیں اپنے سوراخ وراخ میں. تو دیکھا کہ ایک مینڈک پانی میں سے نکلا. مینڈک نکلا، اس نے اپنا منہ کھولا اور اس چونٹے کو منہ میں لے لیا اور مینڈک غائب ہو گیا پانی میں. یعنی یہ سمجھا کہ شاید یہ اس نے اس کو کھا لیا، یہ دانہ اس کی روزی ہوگی، کھا لیا ہو. میں کافی دیر تک دیکھتا رہا کہ یہ مینڈک دوبارہ نکلے تو میں اس سے بات کروں، پوچھوں. آپ بولی بھی ہر چیز کی جانتے تھے. کافی دیر بیٹھنے کے بعد دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد وہ مینڈک باہر نکلا اور اس نے ایسے کیا تو چونٹا اس میں سے باہر نکلا اور دانہ نہیں تھا. دانہ نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام نے اس مینڈک کو بلایا کہ ادھر آؤ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم نے تو دانے سمیت اس چونٹے کو منہ میں لے لیا تھا کھانے کے لیے، تو اب چونٹے کو کیوں باہر نکال دیا اور دانہ نہیں ہے؟ دانہ کھا لیا تم نے؟ مینڈک نے کہا کہ حضور اللہ کے نبی، دراصل میں نے اس کو کھایا نہیں تھا.
سمندر میں نیچے ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ میں سوراخ ہیں، اور اس سوراخ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، کیڑے چھوٹے چھوٹے، مگر وہ نابینا مخلوق ہے، یعنی اندھے ہیں۔ وہ جو مخلوق ہے وہ اندھی ہے، ان کو نظر کچھ نہیں آتا۔ میں اللہ کے حکم سے اس چونٹا یہ دانہ لاتا ہے، میں اس کو منہ میں لے لیتا ہوں، منہ میں رکھ کر پانی سے محفوظ کر دیتا ہوں کہ پانی اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ نیچے جاتا ہوں اس پہاڑ پر، اس پہاڑ میں جو سوراخ ہیں ان سوراخوں کے پاس میں اس چونٹے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ چونٹا جو ہے یہ اندر دانہ لے کر جاتا ہے اور اس مخلوق کو دیتا ہے، وہ مخلوق اس کو کھاتی ہے۔ یہ پھر واپس نکلتا ہے، میں اس کو پھر منہ میں لے لیتا ہوں، پانی سے بچاتے ہوئے پھر اس کو میں باہر لے آتا ہوں اور پھر میں اس کو باہر چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا شان ہے اس پروردگار کی، اس کی حکمتیں، اس کی قدرتیں، اس کے معجزے، اس کے کرامات۔ آپ نے کچھ عرصے سے دعوت تقوی شروع کی ہے نا؟ کل مجھ سے ایک خاتون پوچھ رہی تھی کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف باللہ جو ہوتے ہیں وہ فنا کے بعد بقا حاصل کرتے ہیں۔ فنا، تو یہ فنا کی چیز کیا ہے؟ فنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو بھائی صاحب بات ہے، فنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز وہ آپ کے کتابوں میں، انگریزی کی کتابوں میں کوئی لفظ ہے، وہ چیز جو سانس لیتی ہے،